پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ امریکی مڈ ٹرم الیکشن میں اب صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، اور یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے یہ ظاہر ہے کہ اب اوباما کی قسمت کا بھی فیصلہ کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا براک اوباما جو کہ امریکی صدر ہیں وہ اپنی اکثریت قائم رکھ سکیں گے یا پھر اکثریت ان کی قائم نہیں رہ سکے گی، اور ریپبلکنز ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز جس میں کانگریس اور سینٹ شامل ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی اکثریت بھی ہو جائے۔ رائے عامہ کیا کہتی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے وہاں پر، اور کتنے اہم ہے یہ مڈ ٹرم الیکشن براک اوباما کے لیے، سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے امریکہ سے سینئر تجزیہ کار جناب عادل نجم نے۔ بہت بہت شکریہ عادل نجم صاحب۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنے اہم ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں وہ براک اوباما کے لیے، کیونکہ اسے ان کی پالیسیز کا ایک قسم کا ریفرنڈم کہا جا رہا ہے۔ یقیناً ان کی پالیسیز کا ریفرنڈم کہا جا رہا ہے، اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ تقریباً یقینی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کانگریس ہے اس میں تو ریپبلکنز جو ہیں وہ میجورٹی لے لیں، اور اب شاید یہ بھی لگتا ہے کہ سینٹ میں بھی اگر ریپبلکنز میجورٹی نہیں بھی لیتے تو ان کی تعداد کہیں بڑھ جائے گی، اور اس حوالے سے یہ یقیناً ایک ریفرنڈم ہوتا ہے ہر پریزیڈنٹ کا، جو پہلا اس کا مڈ ٹرم الیکشن ہوتا ہے وہ اس کے پہلے 2 سال پہ ایک ریفرنڈم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی ظاہر کرنا بڑا ضروری ہے کہ امریکن سسٹم میں کانگریس کی تبدیلی جو ہے وہ صدر کی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ صدر کے انتخابات الگ ہوتے ہیں۔ سو اگلے 2 سال لگتا یہ ہے کہ جو بھی کل فیصلہ ہوا اوباما صاحب کے پاس کانگریس میں اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو میں اور سینٹ میں کم تعداد ہوگی اپنے ساتھیوں کی۔ اچھا عادل صاحب، کتنا اثر پڑے گا، اور یہ جو ڈومیسٹک پرابلمز ہیں جس میں اکنامک کرائسس ہے، ہاؤسنگ کرائسس ہے، یہ کتنا افیکٹ کرے گا، اور جو اوباما کی جو فارن پالیسیز ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، نارتھ کوریا ہے، مشرق وسطیٰ ہے، یہ کتنا افیکٹ کر سکتی ہے؟ اس پہ الیکشن پہ بھی اور الیکشن کے بعد میں فارن پالیسی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فارن پالیسی پہ اس وقت دونوں پارٹیز جو ہیں ان کے جو تاثرات ہیں اور ان کے جو خیالات ہیں وہ تقریباً ہم آہنگی ہے اس میں، لیکن ڈومیسٹک پالیسی پہ اور اکنامک پالیسی پہ بہت اثر۔ اچھا عادل صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ کئی رائے عامہ کے جو پروگرامز ہیں، یعنی جہاں پہ اپیئرنس ہوئی، ایک پروگرام میں براک اوباما کی اپیئرنس ہوئی، ایک خاتون نے ان سے سوال کیا کہ ہم نے اکنامک کرائسس کے حوالے سے آپ کو ووٹ دیا تھا، چینج کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن آپ وہ نہ لا سکے۔ رائے عامہ وہاں پہ کیا کہہ رہی ہے؟ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں اوباما صاحب کے 2 سال تو انہوں نے جتنی تبدیلی پالیسی میں کی ہے شاید ہی کسی اور پریزیڈنٹ نے کی ہو۔ ہیلتھ کیئر کا بہت بڑا پیکیج نکلا، اسٹیمولس کا بھی نکلا، لیکن ایک جو عام امریکن ہے اس کی زندگی جو ہے وہ کہیں سے کہیں کٹھن ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ عادل نجم، ہم سے گفتگو کر رہے تھے بوسٹن سے سینئر تجزیہ کار، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ شاید اوباما اپنی جو اکثریت ہے وہ شاید قائم نہ رکھ سکے، کیونکہ رائے عامہ اور وہاں پر جو پولز ہو رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ریپبلکنز کانگریس میں بھی اکثریت حاصل کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں بھی اکثریت حاصل کر لیں۔ اس سے پہلے 1994 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جب بل کلنٹن امریکہ کے صدر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے کسی بھی امریکی صدر کی پرفارمنس پر اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ان کے مخالفین اکثریت حاصل کر لیتے ہیں دونوں ایوانوں میں۔ کہاں یہ جاتا رہا ہے، بل کلنٹن کے دور سے بھی اس کی مثال دی جاتی ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں بھی امریکی صدر کی جو پرفارمنس ہے وہ اور بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔